بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور اذا جب وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ پانی طلب کیے، یعنی استسقا یہ ماضی کا صیغہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے مزید فی ثلاثی مزید فی اس میں موسیٰ لقومی اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور آپ کی قوم کو بچا لیا فرعون سے، فرعون ڈوب کے آگے گئے، تو وہ آگے کا واقعہ ہے۔ فقلنا ہم نے کہا اضرب، الگ پڑھیں گے، اضرب امر کا صیغہ ہے، فقلنا ہم نے کہا جمع متکلم، ہم نے کہا جیسے ضربنا، فقلنا ہم نے کہا اضرب ماریے، بعصاک اپنے عصا کو، بعصاک ضمیر مجرور متصل، عصا ٹھیک ہے کا اپنے عصا کو، ضمیر مجرور متصل یعنی اس سے پہلے حرف جار آ جائے، باؤ تاؤ کاف لام واو مضمر خلا، یا مضاف الیہ بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو کاف جو خطاب کا ہے وہ مضاف الیہ بن جائے تو اس وقت بھی اس کو ضمیر مجرور متصل کہیں گے۔ یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اپنے عصا کو الحجر پتھر پر ماری، اللہ نے فرمایا فن فجرت تو بہ نکلے، یہ ہم نے پڑھا جیسے ضربت، اسی طرح یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، فن فجرت تو بہ نکلے، منہ اس سے 12 عین 12 چشمے، ہم نے نحو میں پڑھا 12 عین 12 چشمے، قد بے شک عالمہ جان لیا، ہم نے فعل کی علامات میں سے ایک یہ علامت پڑھی ہے کہ کلمے کے شروع سے یعنی کلمے میں قد آ جائے، کلمے کے شروع میں قد آ جائے تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ قد عالمہ آپ نے اس کی گردان کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے، عالمو ماضی معروف، قد عالمہ جان لیا، کل اناسن عالمہ جان لیا پہچان لیا، کلو تمام اناسن لوگوں نے، ناس کی جمع اناس، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، لوگوں نے اس پینے کی جگہ ٹھیک ہے۔ کلو اللہ نے فرمایا کھاؤ، وشربو اور پیو، کلو وشربو کھاؤ اور پیو، من سے رزق اللہ اللہ کے رزق اللہ جو ہم نے مضاف الیہ پڑھا، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، ولا اور لا تعثو نہ پھرو، یہ نہیں کا صیغہ آگے امر کے بعد ہم نہیں پڑھیں گے، اور لا تعثو مت پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرنے والے، اس میں فاعل کا کہ فساد کرنے والے بن کے زمین میں مت پھرو، اور اذ جب قل تم نے کہا، ضرب تم جسے آپ نے پڑھا ہے، ضرب تم جمع ضرب تم جمع حاضر کا صیغہ، جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، لام نون یہ مضارع داخل ہوتا ہے، اگلے انشاءاللہ چند دنوں میں ہم یہ لام نون کی گردان کو جب پڑھیں گے تو یہ بڑی وضاحت ہو جائے گی اس کی، ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام ایک کھانے پر، واحد ایک پر، فادعو لنا تو پس ہمارے لیے دعا کریں، فادعو لنا ہمارے لیے دعا کریں، رب کا اپنے رب سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو من و سلوہ عطا فرماتا تو وہ کہتا ہم اس من و سلوہ پر ہم اب صبر نہیں کر سکتے، ہمیں اور دیں، اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا وہ ظاہر کرے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، من ما اس میں سے تم بیتو جو اگاتی ہے ٹھیک ہے، الارض زمین یعنی وہ چیزیں ہمیں ملے جو زمین اگاتی ہے، یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر رہے ہیں، وہ کون سی چیز زمین اگاتی ہے انہوں نے اس کی وضاحت کی، من سے بقلہا ساگ، ہم نے ساگ کھانا ہے، من و سلوہ کھا کھا کے ہمارا جو ہے نا وہ اب دل بھر گیا ہے، وقصائی اور ککڑی، وفومیا اور گندم، وعدسیا اور دالیں، اس کی فومیا اس کی گندم ککڑی، وعدسیا اور دالیں، وبصلیہ اور پیاز، یہ ہمیں چاہیے، وہ جو من و سلوہ فری میں آتا تھا وہ سب اس سے ہمارا دل بھر گیا،
قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا، یہ استفہام کے لیے سوال ہے، کیا تستبدلون تم بدلتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، الذی اس سے، آج ہم پڑھیں گے اس میں موصول اس سے، اس کے بعد اس میں موصول ہے، اس کے بعد پورا جملہ آتا ہے، ہوا وہ ادنا جو کم تر ہے، بالذی اس سے، ہوا خیر جو بہتر، یعنی بہتر کو چھوڑ کے تم ادنا کی طرف آتے ہو، تمہیں من و سلوا ملتا ہے، بڑا بہترین کھانا ملتا ہے، اس کو چھوڑ کے تم اس طرف آتے ہو، ٹھیک ہے نا، پکا پکایا کھانا آتا ہے، ناشتہ آتا ہے، چلو تمہاری مان لیتے ہیں، اے بھی تو داخل ہو جاؤ مصرن اس شہر میں، مصرن اب مصر جو ہوتا ہے نا وہ ایک جو ملک ہے وہ مراد نہیں ہے، یہ شہر ہے، مصرن شہر میں، فَإِنَّ بے شک لکم تمہارے لیے، ماں جو سال تم نے سوال کی، آج ہم پڑھیں گے ماں جو ہے نا، ماں، یہ ماں شروع میں آ جائے نا ماضی کے، جیسے ہم نے پڑھا تھا، جیسے ما فعل ما فعل ما فعلوا، ٹھیک ہے، تو وہ نفی کا معنی دیتا ہے، لیکن یہ آپ کے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں نفی کا معنی نہیں بلکہ یہاں جو کا معنی، الذی کے معنی میں آج ہم اس کو پڑھیں گے ماں کو، تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی کہ آپ کو ذہن میں آئے گا کہ ہاں یہ معنی اس کا بنتا ہے، اور آپ گہرائی میں آپ چلے جائیں گے۔ جو تم سوال کرتے ہو اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ملے گا، وہ دوریبت اور مسلط کی جائے گی، دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، یہ دیکھیں اب آپ کو فعل آ رہا ہے تو آپ کو کافی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ دوریبا معنی ہوتا ہے مارنا، مسلط کرنا، یہ سارے اس کے بارے میں آتے ہیں۔ علیہم ان پر، علی یہ آپ نے پڑھا ضمیر مجرور متصل، علی علیہ علیہما علینا علیہم ان پر، ماری گئی ہے ان پر، الذلۃ یہ دوریبا مجہول کا صیغہ ہے، مجہول کا معنی ہوتا ہے جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، معلوم کا معنی ہوتا ہے اس کے فاعل کا پتہ ہے، ضرب زید زید نے مارا، دوریب زید زید مارا گیا، یہ آگے ہم پڑھیں گے، تو ماری گئی ان پر، ڈالی گئی ان پر ذلت، ٹھیک ہے، والمسکنت اور مسکینی غریبی، وباؤ اور لوٹے، بی غضبن با مانا ہوتا ہے ساتھ، غضب غضب میں، قہر میں، من اللہ اللہ کے قہر سے ہو، اللہ یعنی اللہ کا ان پر قہر ہوا کہ انہوں نے ایک اچھی چیز کو بدل کے ایک ادنا چیز لینے کی کوشش کی، ذالک آپ نے پڑھا اس میں اشارہ ہے، ذالک بانہم اس لیے کہ وہ، کانو تھے، کانا کانو جمع مذکر غائب، کانو تھے، یکفرون وہ انکار کرتے تھے، کفرا کفرو، یہ آپ سیکھیے، آپ پڑھیں گے تو ایک گردان آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لی، جیسے دربا دربو، نصر نصرو، سمیع سمیع، کفر، تو یہ یکفرون یہ مضارع کا ہے، انکار کرتے تھے، کانو انکار، یکفرون انکار کرتے تھے، کس کی، بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے، اس لیے ان پر ذلت مسلط کی گئی اور مسکینی اور غریبی۔ وَيَقْتُلُونَ آج ہم انشاءاللہ مضارع پڑھیں گے تو آپ کو کافی ساری چیزیں اور مزید واضح ہو جائیں گے کہ مضارع کا معنی کیا بنتا ہے، اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو، قتل کرتے تھے نبیوں کو، انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق حق کے بغیر نہیں، ناحق، ذالک یہ، بما عصوا انہوں نے نافرمانی کی، کانو و اور کانو تھے، یعتدون حد سے بڑھنے والے، سرکشی کرنے والے۔ تو اس رکوع میں آپ نے کافی ساری چیزیں پڑھی، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ حد سے بڑھنے لگے، ان کو من و سلوا ملتا تھا، ان کا انکار کر کے وہ کہنے لگے نہیں جی ہمیں جو ہے وہ ککڑی اور گندم اور ہمیں ساگ چاہیے، ہم یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان سے کہو کہ ایک عام چیز کو لینا چاہتے ہو ایک خاص چیز سے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو ان پر اللہ نے ذلت اور غریبی اور محتاجی مسلط کر دی، اور ایک وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا سبق ہوا الحمدللہ قرآن پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق جو ہے وہ آج ہمارا نحو میر سے ہوگا، نحو میر، کیونکہ اس کو ہم پڑھیں گے تو آگے ہمارے لیے تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی، نحو میر سے۔ یہ ہم نے ضمیریں پڑھی تھی پہلے،
اس میں غیر متمکن کی اقسام 8 قسمیں ہیں، اس میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ضمیریں تھی۔ 70 قسم کی ضمیریں ہیں، ان میں سے جو ہے نا 5 قسمیں، ان 70 کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ضمیر مرفوع متصل، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، یہ 5 قسم کی ضمیریں ہیں۔ اس کو یاد کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا، سمجھنے میں قرآن پاک آسانی ہو جائے گی۔ اسے مرفوع منفصل، مرفوع منفصل، یہ دیکھیں مرفوع، آگے پڑھیں گے، مرفوع کہتے ہیں جو حالت رفع میں آئے، یعنی جو فاعل بنے، مبتدا بنے، خبر بنے، ٹھیک ہے جی۔ مرفوعات کی قسمیں ہیں، وہ آگے ہم پڑھیں گے 8 قسمیں، تو وہ جو مرفوعات ہیں وہ انشاءاللہ چند ہی سبق کے بعد ہم پڑھیں گے۔ تو مرفوع یعنی کہ وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، فاعل بنتی ہے، مبتدا بنتی ہے، اس حساب سے۔ منفصل کے اکیلی ہوتی ہے، منفصل جدا ہوتی ہے۔ ضمیریں تو آپ کو پتہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، انا میں، نحن ہم، انت تو، انتما تم، انتم تم سب مرد، انت تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتم تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ٹھیک ہے جی، ہم وہ سب مرد، ہی وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرفوع منفصل۔ آگے مرفوع متصل، جیسے ضربت، ضربنا، یہ وہی جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ آپ اس کو ایسا کریں کہ آپ ماضی والی گردان یاد کریں، ضربا ضربا ضربو، تو یہ ضمیر مرفوع متصل، یعنی اس میں ضمیر پائی جاتی ہے، ضربت، ٹھیک ہے، میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، تو یہ حالت رفع میں ہو جاتی ہیں، میں نے مارا، ہم نے مارا، تو نے مارا، تم 2 مردوں نے مارا، تم سب مردوں نے مارا، تو اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ تیسری ہے منصوب منفصل، یا خاص میرے لیے، ایانا خاص ہمارے، ایا کا خاص تمہارے لیے، ایا کما خاص تم 2 مردوں کے لیے، تو یہ منصوب منفصل ہے۔ آگے منصوب متصل، یعنی فعل آ گیا، اس کے بعد ضمیر، دارابانی اس نے مجھے مارا، اس ایک مرد نے مجھے مارا، دربنا اس ایک مرد نے ہمیں مارا، دربا کو اس ایک آدمی نے تم ایک مرد کو مارا، دربکما اس ایک آدمی نے تم 2 مردوں کو مارا، دربکم اس ایک آدمی نے تم سب مردوں کو مارا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح، یعنی یہ تو صرف آپ کو ایک مثال دی گئی ہے قرآن پاک میں، جیسے ہم نے پڑھا تھا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، وما نہیں، ظلم نہیں ظلم کیا، نہ ہم پر، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں بہت ساری ضمیریں آئیں گی، فعل کے بعد آئے گی، نی اصل میں نی مجھ کو، نہ ہم کو، کا تجھ کو، کما تم 2 مردوں کو، کم تم سب مردوں کو، کی تو ایک عورت کے لیے، کما تم 2 عورتوں کے لیے، کن تم سب عورتوں کو، ضربہ اس آدمی نے اس آدمی کو مارا۔ خاص طور پر آج ہم پڑھیں گے جو ہے وہ انشاءاللہ عربیہ میں، یہ بھی آپ کی پریکٹس اس میں ہو جائے گی، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی سمجھ اور آپ کے ذہن بڑھے گا، علم میں مزید اضافہ ہوگا کہ یہ ضمیر ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے ضربہ، ٹھیک ہے جی، اس ایک آدمی نے اس ایک آدمی کو مارا، ضربہما اس ایک آدمی نے 2 آدمی کو مارا، ضربہم اس ایک آدمی نے ان سب مردوں کو مارا، ٹھیک ہے جی، ضربہا اس ایک آدمی نے اس ایک عورت کو مارا، ضربہما اس ایک آدمی نے ان 2 عورتوں کو مارا، ضربہن اس ایک آدمی نے ان سب عورتوں کو مارا۔ یہ صرف آپ کو ایک ڈیمو، اب مثال دی گئی ہے۔ اس طرح قرآن پاک جب وہ کھولیں گے، آپ کو ذہن میں آ گیا تو آپ آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھتے جائیں گے، یعنی جب آپ کو تسلی سے معنی سمجھ آئے گا، آپ کا دل خوش ہوگا کہ ہاں میں نے یہ پڑھا ہے اور ہم نے دین کے لیے ہم نے یہ ٹائم نکال رہے ہیں، یہ اللہ ہمارا قبول فرمائے۔ اور مجرور متصل، لی میرے لیے، لنا، یعنی شروع میں حرف جار آئے گا، 17 حرف جار، باؤ تاؤ کاف لام واو مز خلا ربا شامن اداف ان اعلی حتی الا، یہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے یا آگے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے بعد یہ کوئی بھی ضمیر آ جائے، میرے لیے، لنا ہمارے، لکا تیرے لیے، لکما، یا مضاف الیہ ضمیر بن جائے، ٹھیک ہے، ضربا کی، جیسے ہم آج یہ ضربا کی نہیں بلکہ جیسے آئے گا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا بعصا کا تیرے لاٹھی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ لی لنا، لی میرے لیے، لنا ہمارے، لکا تجھے ایک مرد کے لیے، لکما تم 2 مردوں کے لیے، لکم تم سب مردوں کے لیے، لکی تو ایک مرد کے لیے، لکما تم 2 مردوں کے لیے، لکی تو ایک عورت کے لیے، لکما تم 2 عورتوں کے لیے، لکن تم سب عورتوں کے لیے، لہوس ایک، لہو یعنی اس ایک مرد کے لیے، لہم 2 کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہم 2، یہ لہن ان سب عورتوں کے لیے۔ تو پچھلے سبق میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، کچھ دوست اس میں مس ہو گئے تھے، اس لیے میں نے دوبارہ اس کو پڑھایا۔ لی کی جگہ ان ڈال دیں، انی مجھ سے، ان ہم سے، ٹھیک ہے، ان کا تجھ سے، ان ہو اس سے، جیسے رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو اس سے، رضی اللہ عنہا اللہ راضی اس ایک عورت سے، ٹھیک ہے، لہا اس ایک عورت کے لیے، تو انہا اس عورت سے،
ٹھیک ہے جی. تو یہ مثالیں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. تھوڑی سی پریکٹس قرآن پاک میں ہم اس کو بار بار دہراتے رہیں گے. آگے ہماری دوسری قسم اسماء اشارات. جب اشارہ کی جاتا ہے کسی حصی چیز کے سامنے، کوئی کتاب پڑھی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جانور ہے، اس کے لیے طرف ہم جب اشارہ کریں گے تو پھر یہ چیزیں آئیں گی. جیسے ذا اصل میں تھا، یہ اس میں اشارہ ہے ذا ہے، تو ہا ذا، ہا تنبیہ کے لیے تاکہ ادھر غور کریں، اس لیے کہتے ہیں ہا ذا. ٹھیک ہے، ذا ذانی دینی. ٹھیک ہے، یعنی ہاذا ہاذانی ہاذین. ہاذا ایک آدمی کے، ہاذانی دو کے لیے، ہاذین بھی دو کے لیے. ہاذانی حالت رفع میں ہوتا ہے جب فاعل بن رہا ہوتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے فاعل، مفعول، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر فعل ہوا ہو. تو یہ ابھی انہوں نے بتا دیا. ہاتانی ہاتینی، ذہ ہاذہی ذہی تہی تانی تینی، یہ ساری مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، تا تی تی ذہ ذہی تہی، بس تانی، یہاں تانی اور تینی یہ دو مؤنث کے ہیں، تثنیہ مؤنث کے ہیں. اور یہ جو ہے یہ بھی تانی تا تی تی، یہ بھی مؤنث کے لیے واحد کے لیے ہیں. تینی اولائی سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. جیسے اولائکا، ٹھیک ہے، آگے کاف خطاب کے لیے آتا ہے مد کے ساتھ. تو ہاذا ہاذانی اولائکا، ٹھیک ہے، تو ہاذہی ہاذانی اولائکا، یہ ہاتانی ہاتینی اولائکا. تو یہ اس میں اشارات آگے. ٹھیک ہے، اب یہاں آگے نیچے اس کی تشریح بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاذا ہاذانی ہاذین ہاذہی ہاتانی ہاتین ہاؤلائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثالیں ہیں کس کی؟ اسماء اشارات کی. یعنی یہ چیز ہاذا، یہ ہم نے پڑھی بھی انشاءاللہ عربیہ میں. ہاذا ایک مرد کے لیے، ہاذان دو مردوں کے لیے، ہاذین دو مردوں پر کچھ ہو رہا ہے یا کوئی مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہاؤلائے سب. اور ہاذہی بھی ہم نے پڑھا ہے، ہاتانی بھی اس کو آپ شامل کریں، اور ہاتانی مؤنث کے لیے، ہاذہی ہاذانی ہاتانی. ٹھیک ہے، اور ہاتینی یہ کس کے آ جائے گا؟ مؤنث کے لیے. جب دو چیزیں آ جائیں گی تو یہ اسماء اشارات ہیں، اشارہ کرنے کے لیے. حاضی، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا پھر تل کا دور کے لیے، ذالکا، ٹھیک ہے نا، تل کا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، ذالکا یہ جو ہے وہ مذکر کے لیے، ذالکا ذالکما ذالکم تلک تلکما، یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. تو یہ اسماء اشارات، یعنی اشارہ کرنے کے لیے حصی چیز کو. آگے اسماء موصولہ، یہ بڑی چیز ہے، موصولہ. ٹھیک ہے نا، وہ جو، ٹھیک ہے، وہ جو، اس میں زیادہ معنی اس کا بنتا ہے وہ جو. الذی وہ جو ایک مرد، اللذانی وہ جو دو مرد، اللذینی وہ جو سب مرد. ٹھیک ہے، پھر اللذین یا الذین پھر آ جائے گا جمع. قرآن پاک میں بہت زیادہ یہ استعمال ہوتے ہیں، الذین، الذی، الذین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے، یہ موصولہ ہے، آگے اس کا صلہ آتا ہے، پورا جملہ آتا ہے جو اس کی یعنی یہ مبتدا ہوتا ہے، وہ آگے خبر بن جاتا ہے. تو اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتان تثنیہ کے لیے، اللتین، اللتان حالت رفع میں، اللتین حالت نصبی جری میں. اللاتی، اللواتی یہ کیا ہیں؟ یہ جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں. اللائی، ٹھیک ہے. ما یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، ما سألتم جو تم سوال کرتے ہو. اب یہ ہے ما موصولہ بھی آ سکتا ہے، ما نافیہ بھی آتا ہے. اب یہ پڑھنے سے، غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہاں موصولہ ہے یا نافیہ ہے. یا بھی آپ پریشان نہ ہو، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ما قبل ما بعد سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو ما موصولہ بھی آتا ہے، من بھی موصولہ آتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو. این و ایتن یہ بھی اسماء موصولہ میں سے. اور الف لام بمعنی الذی، ٹھیک ہے، وہ بھی جبکہ اس میں فاعل اس میں مفعول پر آئے. یعنی بعض اوقات داربن داربانی ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے الف لام آ جاتا ہے. الدارب وہ جو مارنے والا، المدروب وہ جو جس کو مار پڑی ہے. تو یہ الذی، اللذانی، اللذین یہ مذکر کے لیے آتا ہے، واحد تثنیہ جمع. اللتی، اللتان، اللتی ایک مؤنث واحد، اللتان تثنیہ، اللتین بھی تثنیہ، اللاتی اور اللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے. یہ اسماء موصولہ ہیں. اور قبیلہ بنی طے کی لغت میں ذو بمعنی الذی آتا ہے، جیسے جاء ذو ضربک، یہ ایک اضافی چیز آپ کے لیے. ٹھیک ہے، خیال رہے کہ ان اسماء میں سے لفظ این و ایتن معرب ہے. این اور ایتن کیا ہے؟ معرب ہے. باقی یہ کیونکہ مبنی کی ہم کس میں پڑھ رہے ہیں، یہ باقی سارے مبنی ہیں. ہم کس میں پڑھ رہے ہیں؟ مبنی کی، کہ وہ حرف سے مشابہ ہوتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کے آخری حرف جو نا الذی، اللذان، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی.
अल्लती अल्लतानी होगा, अल्लतैनी होगा, अल्लाती अल्लवाती होगा, जहाँ भी ये होंगे। तो अगला हमारा सबक अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पढ़ेंगे इसको सर्फ़ बहाई को, क्योंकि इसी के साथ हमारा अगला सबक जुड़ा हुआ है अपना इंशाल अरबिया का, इसलिए आज हम सर्फ़ बहाई का, इसके बाद हम इसको सर्फ़ बहाई को पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ़ बहाई में हमने गर्दानें पढ़ी थी, दाराबा कभी हमने पढ़ी थी, और उसके अलावा दाराबा और दोरिबा दोनों हमने गर्दानें पढ़ी थी, दाराबा और दोरिबा। दाराबा दाराबा दाराबू, ठीक है जी। दाराबा दाराबा दाराबू, दाराबा दाराबता दरबना, दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतो दरबना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपने पढ़ लिया था दाराबा दाराबा दाराबू, ठीक है। ये मारूफ सभी सर्फ़ कबीर फ़ेल माजी मारूफ, सर्फ़ कबीर फ़ेल माजी मारूफ। कबीर सर्फ़ बनाता है फेरना, कबीर बड़ी होती है, यानी 14 सीगे उसमें आते हैं। फ़ेल माजी मालूम, मालूम का माना होता है कि ये इसके फ़ाइल का पता है। दाराबा मारा उस एक आदमी ने, दाराबा दाराबू दाराबत। इसके अलावा हमारे दोस्तों ने आपको ये भी बताया होगा, इस पर गर्दान भी है, जैसे सामिया सामिया सामियो, ठीक है। और नासरा नासरा नासरू, हासिबा हासिबा हासिबू, इस पर गर्दानें आई हैं। उसके बाद हमने मजहूल पढ़ा था कि मजहूल कैसे बनता है। दाराबा से हम पढ़ेंगे दोरिबा, पहले पर पेश डालेंगे, दूसरा हर्फ जो उस पर ज़ेर नहीं तो ज़ेर डालेंगे, तीसरा वैसे ही उस पर फ़तह होगी, ये ज़बर होगी। दाराबा से क्या हो जाएगा दोरिबा, नासर से क्या हो जाएगा नूसिरा, फ़तह से क्या हो जाएगा फोतिया, सामिया से क्या हो जाएगा सोमिया। ये गर्दानें हैं माजी की, इनको आपने अच्छी तरह इसको ज़हननशीन करना है और इसकी गर्दान को याद रखना है। आगे है मुज़ारे, मारता है या मारेगा, मारता है या मारेगा, इसका ये बनता है, यानी मारता है या मारेगा। मुज़ारे के दो माने इसमें बनते हैं। यदरिबू, मारता है या मारेगा, यदरिबाने मारते हैं या मारेंगे। यदरिबून मारते, इन दो आदमी मारते हैं, यदरिबून मारते हैं या मारेंगे वो सब मर्द, यानी यदरिबू वाहिद मुज़क्कर, यदरिबान तस्नीय मुज़क्कर, यदरिबून जम मुज़क्कर। तदरिबू मारती है मारेगी वो एक औरत, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। तदरिबानी मारती हैं मारेंगी दो औरतें, तस्नीय मुअन्नस गायब। यदरिबन मारती है मारेंगी वो सब औरतें, जम मुअन्नस गायब। तदरिबू मारता है मारेगा तू एक मर्द। तदरिबानी मारते हो मारोगे तुम दो मर्द। तदरिबून मारती हो मारोगे तुम सब मर्द, ठीक है। तदरिबीन मारती मारेगी तू एक औरत। तदरिबान मारती मारेगी तुम दो औरतें। तदरिबन मारती हो मारोगी तुम सब औरतें। अदरिबू में मारता हूँ, नदरिबू हम मारते हैं। ये एक मिसाल है, ठीक है ना। मसलन यदरिबू के जगह यस्माऊ, सामिया यस्माऊ, यस्माऊ सुनता है और सुनेगा एक मर्द, वो एक मर्द सुनता है सुनेगा। यस्मान सुनते सुनेंगे वो दो मर्द। यस्माउन सुनते हैं सुनेंगे वो इस तरह। तस्माऊ तस्मान तस्माउन, तस्माऊ तस्मान तस्माउन, तस्माइन तस्मात अस्माउन अस्माउ। अच्छा, यहाँ वही बात आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ यदरिबू, यहाँ क्या है यदरिबू, मारता है मारेगा। अब देखें ना, या ये अलामत मुज़ारे है,
علامت مضارع 4 ہیں، الف تا یا نون، اتین بولتے ہیں اس کو، الف تا یا نون۔ مضارع کے شروع میں 4 چیزیں آئیں گی تو آپ سمجھ لیں کہ مضارع ہے، الف تا یا نون، ٹھیک ہے۔ الف ایک جگہ آتا ہے، جیسے اضربو، یہاں الف ایک جگہ آتا ہے، اضربو میں مارتا ہوں یا مارے گا، اور نون ایک جگہ آتا ہے، نضربو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اتین، الف تا یا نون، اس کا مجموعہ کہتے ہیں اتین، الف تا یا نون۔ یہ جو یا آتا ہے یہ 4 سیغوں میں آتا ہے، ایک یضربو، یضربان، یضربون، اور آتا ہے یضربن، 4 سیغوں کے شروع میں یہ آتا ہے۔ ایک سیغے کے شروع میں الف آتا ہے، ایک سیغے کے شروع میں نون آتا ہے، باقی 4 اور 2 6، باقی جو 8 رہ گئے، 14 میں سے 8 رہ گئے، وہ اس میں تا شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تدریب، تدریبان، تدریب، تدریبان، تدریبون، تدریبین، تدریبان، تدریبن۔ یہ ایک میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں یا آ رہی ہے، یہاں بھی آ رہی ہے، یہاں بھی آ رہی ہے، یا تا آ رہی ہے، تا آ رہی ہے، یہاں یا آ رہی ہے۔ اچھا، ایک چیز تو میں نے آپ کو یہ سمجھائی کہ اس کی علاماتیں ہیں، فعل مضارع کی کتنی علامتیں ہیں؟ 4۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے آپ کو، آتین، یہ مجموع ہے، آتین، الف ایک جگہ، ٹھیک ہے، آگے تا 8 جگہ شروع میں آتے ہیں، یا جو 4 جگہ، اور نون ایک جگہ، الف ایک جگہ، نون بھی ایک جگہ، یا 4 جگہ، اور 8 جگہ جو ہے یعنی شروع میں تا آتا ہے۔ یہ ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ناصرہ، ناصرہ، ناصر، اس میں یہ نہیں آتا، الف تا یا نون نہیں آتے، وہ اگر اس کلمے میں کوئی ہو تو الگ بات ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ علامت مضارع، 4 علامت مضارع ہیں، الف تا یا نون، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے، یہ آپ نے گردان اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یضربو، یضربان، یضربون، یہ 3 مؤنث مذکر غائب کے ہیں۔ تضربو، تضربان، یضربن، یہ 3 مؤنث غائب کے ہیں۔ آگے پھر 3 مذکر، وہی 14 سیغے ہیں، تضربو، تضربان، تضربون، یہ 3 مذکر حاضر کے ہیں۔ پھر آگے 3 تضربو، تضربین، تضربان، تضربن، یہ 3 مؤنث کے ہیں۔ آگے واحد متکلم کا ایک اور جمع متکلم کا، یعنی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ جس طرح ماضی کے 14 سیغے تھے، اسی طرح مضارع کے بھی کیا ہیں؟ 14 سیغے ہیں۔ ایک اور چیز جو وہاں میں نے آپ کو سمجھائی تھی، جیسے میں نے آپ کو وہاں سمجھایا تھا کہ ضربا، ضربا، یعنی دعاد را با، دعات پر زبر ہے، را پر زبر ہے، با پر زبر ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اس میں 3 حرف ہوتے ہیں، دا، را، با۔ تو پہلے میں زبر یعنی ماضی میں، جو دوسرا ہے اس میں بعض اوقات زیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا دارابا میں زبر ہے اور بابا میں زبر ہے، تینوں پر زبر ہے۔ لیکن بعض ایسے فعل آتے ہیں جس میں پہلے پر زبر ہوتی ہے، درمیان والے حرف پر زیر ہوتی ہے، اور اینڈ والے پر زبر ہوتی ہے، جیسے سامیع، 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 سامیعت، ٹھیک ہو گیا۔ تو ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ سامیع، دارابا، یعنی جو عین کلمہ ہوتا ہے نا، اس پر زبر زیر پیش بڑھتی، یعنی بدلتی رہتی ہیں، الگ اس کے باب ہے۔ اسی طرح جب ہم مضارع میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہاں بھی یہ یا تو ہوگی علامت مضارع، ٹھیک ہے، یا، تا، نون، یہ علامت مضارع۔ آگے کیا ہے جی؟ دعاد، رابا ہے۔ یہاں بھی وہی حال ہوگی، یہ جو را ہے نا، یعنی فا کے مقابلے میں آئے گی، یا دریبو یا فیلو، تو یہ را جو یہاں زیر ہے، اور زبر بھی آ سکتی ہے کسی اور اس میں سیغے میں، ٹھیک ہے جی، یعنی اور جب ہم اس کو باب میں پڑھیں گے تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یضربو واحد مذکر غائب، یسمعو واحد مذکر غائب، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں کہ یہ یہاں زیر آ رہی ہے وہاں زبر آ رہی ہے، تو یہ باب ہے عربی میں، کیونکہ عربی لغت ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یضربو ہم پڑھیں گے، یہاں جب سامیع یسمعو، وہاں پھر یسمعو پڑھیں گے، آخر والے سے پہلا جو حرف ہے اس پر ہم زبر پڑھیں گے۔ ناصرہ ینصرو، اب وہاں پیش آ جائے گی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یا کو آپ چھوڑ دیں، آگے جو درمیان والا حرف ہے اس پر زبر آئے گی، جیسے یسمعو، ٹھیک ہے، زیر آئے گی جیسے یضربو، پیش آ جائے گی ینصرو، ینصر، جیسے ابھی آپ نے پڑھا تھا یکفرون، ٹھیک ہے، اب یہاں ہے یکفرون، ٹھیک ہے، ینصرون، یکفرو، یکفران، یکفرون، تکفرو، تکفران، یکفرن، تکفرو، تکفران، تکفرون، تکفرین، تکفران، تکفرن، اکفرون، اکفرو، یہ آپ سیغے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، یکفرو، یکفران، یکفرو۔ اسی طرح یظلمو، یظلمان، یظلمون، ٹھیک ہو گیا۔ یسمعو، یسمعان، یسمعون، تسمع، اب یہاں زبر آ جائے گی، یعنی جو یا کو چھوڑ کے اس کے بعد جو 3 حرف ہوتے ہیں، جو اس میں درمیان والا حرف ہے، ٹھیک ہے، اس پر کبھی زبر آئے گی، کبھی زیر آئے گی، کبھی پیش آئے گی۔ جب دعاد والا پڑھیں گے تو زیر آئے گی، یسمعو پڑھیں گے تو زبر آئے گی، اور ینصرو پڑھیں گے تو پیش آئے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک کو اسی طرح یاد کر دیا
تو سب آسان ہو جائے گی. تو آپ نے اس کو گردان کو یاد کرنا ہے. تو یدریبو یدریبان یدریبون، تدریبو تدریبان یدریبنا، تدریبو تدریبان تدریبون، تدریبین تدریبان تدریب، ادریبو ندریبو. دوسری گردان آپ نے یاد کرنی ہے. یسمعو یسمعان یسمعون، تسمعو تسمعان یسمعان، تسمعو تسمعان تسمعون، تسمعین تسمعان تسمعان، اسمعو نسمعو. تیسری گردان آپ نے یاد کرنی ینصرو، ینصرو ینصران ینصرون، تنصرو تنصران ینصرن، تنصرو تنصران تنصرون، تنصرین تنصران تنصرن، انصرو ننصرو، انصرو ننصرو. تو سیکنڈ لاسٹ پر پیش آنی، یعنی وہاں ینصرو آئے گا، اسی طرح پوری گردان آ جائے گی. بڑے مزے سے پڑھتے آئیں گے آپ. اور آخری بات یہ کہ آپ نے سیغے یاد کرنے ہیں کہ یدریبو واحد مذکر غائب. ٹھیک ہو گیا. یدریبان تثنیہ مذکر غائب، یدریبون جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہو گیا. سوری، یدریبو واحد مذکر غائب، یدریبان تثنیہ مذکر غائب، یدریبون جمع مذکر غائب، تدریبو واحد مؤنث غائب، تدریبان تثنیہ مؤنث غائب، یدریبن تثنیہ جمع مؤنث غائب، تدریبو واحد مذکر حاضر، فعل مضارع معلوم. معلوم کا معنی ہے کہ اس کا فاعل کا پتہ ہے کہ وہ ایک آدمی مارتا ہے یا تو ایک مارتا ہے. تو تدریبانی تثنیہ مذکر حاضر، تدریبون جمع مذکر حاضر، تدریبین واحد مؤنث حاضر، تدریبان تثنیہ مؤنث حاضر، تدریبن جمع مؤنث حاضر، ادریبو واحد متکلم، ندریبو جمع متکلم. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور یہ آپ نے سنانی ہے. اس کی جو ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. آگے جو ہماری کتاب ہے وہ ہے انشاء العربیہ. اسی میں ہمیں بڑا لطف آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ اس میں. انشاء العربیہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الدرس الثامن، 8واں سبق. وہی یقرأ، وہ پڑھتا ہے، واحد مذکر غائب، وہ پڑھتا ہے. تقرأ، تم پڑھتے ہو. اگر مضارع کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر سکیں گے. تقرأ، تم پڑھتے ہو. ٹھیک ہے. اقرأ، میں پڑھتا ہوں. اقرأ، تم پڑھو، یہ امر کا صیغہ، آگے ہم پڑھیں گے. اقرأ، تم پڑھو. فی معنی میں، حل معنی ہوتا ہے کیا. نعم، جی ہاں. ہوا، وہ. ہوا بھی آپ نے پڑھ لیا، ضمیر مرفوع منفصل. یقرأ بھی آپ نے یقرأ، یسمعو، قرأ یقرأ. ٹھیک ہے. فتح یفتح، منع یمنع سے آئے گا. اور یقرأ، تقرأ، اقرأ، نقرأ، یہ سارا اس میں آپ آ جائیں گے. مضارع کو پڑھتے ہیں. یقرأ، پڑھتا ہے. زید، زید، فی کتاب ہی، اپنی کتاب میں. اب کتاب ہی، یہ جو ہی ہے نا، یہ ضمیر مجرور متصل ہے. یقرأ، پڑھتا ہے. زید، زید پڑھتا ہے. یقرأ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے. زید پڑھتا ہے فی معنی میں کتاب ہی، اپنی کتاب میں. زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ زید اس کی کتاب میں پڑھتا ہے، نہیں، زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہی ضمیر زید کی طرف، زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. تقرأ، تم پڑھتے ہو. فی کتابک، اب تقرأ یہ حاضر کا صیغہ ہے تو کتابی کا ضمیر بھی تم پڑھتے ہو اپنی کتاب میں. اقرأ، میں پڑھتا ہوں. فی کتابی، میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں. اقرأ، تو پڑھ. فی کتابی، اپنی کتاب میں. حل تقرأ، کیا تم پڑھتے ہو. فی کتابی، اپنی کتاب میں. ٹھیک ہے. تقرأ واحد مذکر حاضر تو کتابہ کا. نام، جی ہاں. اقرأ، میں پڑھتا ہوں. فی کتابی، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. حل، ہوا، کیا ہوا، وہ. ٹھیک ہے. ہوا یعنی زید. یقرأ، وہ پڑھتا ہے. فی کتابی، اپنی کتاب میں. ہوا، وہ. ٹھیک ہے. وہ آدمی، یہ اپنے ضمیر پڑھیے، ضمیر مرفوع منفصل. وہ یقرأ پڑھتا ہے فی کتاب، اپنی کتاب میں. حل، کیا ہوا وہ یقرأ پڑھتا ہے فی کتاب، اپنی کتاب میں. سوال.
ٹھیک ہے، نعم ہاں جی ہاں، ہوا وہ یقرأ پڑھتا ہے فی کتابی اپنی کتاب میں، حل کیا تقرأ تم پڑھتے ہو فی کتابی اپنی کتاب میں، نعم جی ہاں، نعم ہاں، اقرأ میں پڑھتا ہوں فی کتابی اپنی کتاب میں، حل کیا اقرأ میں پڑھتا ہوں فی کتابی سوالیہ نشان، نعم جی ہاں، تقرأ ٹھیک ہے تم پڑھتے ہو فی کتابی اپنی کتاب میں، وہ کہتا ہے جی میں اپنی کتابیں پڑھتا ہوں، کہتا ہے ہاں جی تم اپنی کتابیں پڑھے ہو۔ اب تھوڑا سا پیچیدگی تھوڑی سی آپ محسوس ہو رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، صرف آپ غور کریں گے، میں پڑھتا ہوں تو اپنی کتاب ہوگی، تو پڑھتا ہے تو اپنی کتاب ہی ہوگی، وہ پڑھتا ہے تو اپنی کتاب ہوگی۔ حال کیا صدیقوں کا آپ کا دوست یقرأ پڑھتا فی کتاب ہی اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے، کیونکہ دوست کی طرف ضمیر جا رہی ہے، یہ ساری ضمیروں کا یہ سلسلہ ہے۔ نعم جی ہاں، صدیقی میرا دوست یقرأ پڑھتا ہے فی کتابی اپنی کتاب میں، انا میں اقرأ پڑھتا ہوں فی کتابی میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، انت تو تقرأ پڑھ رہا ہے فی کتابی کا اپنی کتاب میں، حل کیا زیدن یقرأ پڑھتا ہے فی کتابی اپنی کتاب میں، نعم جی ہاں، زیدن یقرأ فی کتابی ہی اپنی کتاب میں زید پڑھ رہا ہے، اقرأ پڑھو فی کتابی کا اپنی کتاب میں، کتابی کا اپنی کتاب میں، اگر آگے کتابی میری کتاب میں، اقرأ پڑھ فی کتابی میری کتاب میں، اقرأ فی کتابی تو اپنی کتاب میں پڑھ، اقرأ فی کتابی ہی اس آدمی کی کتاب میں پڑھ، اقرأ فی کتابی نا ہماری کتاب میں پڑھ، یہ ساری ضمیر آپ لوٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اقرأ فی کتابی کی اپنی فیمیل کی یعنی کتاب میں پڑھ، وہ پھر غلط ہو جائے گا، یا کتاب بھی ہاں اس فیمیل کی کتاب میں پڑھ، مطلب یہ ساری چیزیں آپ نے وہ جو آپ نے ضمیریں پڑھی وہاں آپ یہ فائدہ دیں گی۔ نعم جی ہاں، اقرأ میں پڑھتا ہوں فی کتابی میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، اگر میں کسی اور کتاب میں پڑھتا ہوں پھر کہوں گا ہاں نعم اقرأ فی کتابی ہی اس آدمی کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، یا جو کہوں گا کہ کتابی کا تیری کتاب میں پڑھتا ہوں، تو یہ ضمیر آگے تمرین ہے، الطفل یقرأ فی کتابی بچہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے، انت تقرأ فی کتابی تو میری کتاب میں پڑھ رہا ہے، یہ آگے نا انت تو تقرأ پڑھ رہا فی کتابی تو میری کتاب پڑھ رہا ہے، انا اقرأ فی کتابی کہ میں تیری کتاب پڑھ رہا ہوں، حل ہوا یقرأ فی کتابی کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے، حل تقرأ فی کتابی کیا تو اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے، حل اقرأ فی کتابی کیا میں اپنی کتاب میں پڑھا ہوں، یہ آگے یہی اردو ترجمہ لکھنا ہے آپ نے، حل صدیقوں کہ یقرأ فی کتابی کیا یہ آپ کا دوست اپنی کتاب میں پڑھا ہے، حل خالد یقرأ فی کتابی کیا خالد اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے، اقرأ فی کتابی اپنی کتاب میں پڑھ، انا اقرأ فی کتابی میں اس کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، انا میں اقرأ پڑھو فی کتابی ہی اس کی جو ضمیریں ہیں یہاں آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوا وہ یقرأ پڑھتا ہے فی کتابی میری کتاب میں، وہ کیا کر رہا ہے میری کتاب میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، کل آپ نے تمرین اپنے گروپس میں لکھ کے بھیجنی ہے، غور کریں گے بڑی ہی آسان ہو جائے گا یہ آپ کے لیے کام۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون شریعت، ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور ہو۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ آیا انسانی شکل میں، مشکات المصابیح میں پہلی ہی حدیث اسی پر انشاءاللہ اس کتاب کے ختم ہونے کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے، یعنی ریاض الصالحین کے بعد اس کو ہم شروع کریں گے۔ تو اس نے آ کے سوال کیا علیہ السلام سے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، بہت مزیدار وہ حدیث ہے، پہلی حدیث مشکات المصابیح کی۔ تو فرشتہ کسی بھی صورت میں انسانی شکل میں یا کسی اور میں آ سکتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہر قسم کے گناہ صغیرہ کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت میں بنانے پر، کوئی نام اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر، یعنی کہ یہ بہت سارے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد کیے ہوئے ہیں، دیے ہوئے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، کرام کاتبین ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہماری حفاظت کرتے ہیں، کوئی نیکیاں لکھتے ہیں، کوئی محفلوں کے لیے الگ حدیث پاک میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، جہاں محفل ہو رہی ذکر ہو رہا ہے وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ اس محفل میں ہم شریک ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم محفلوں میں جا کے شریک ہوں،
ابھی بھی ہماری محفل ہو رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ فرشتے جاتے ہیں، وہ زمین سے آسمان تک فرشتے فرشتے ہوتے جا قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، انہیں پروں سے گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کو پروں سے گھیر لیتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہتے ہیں کہ تیرا ذکر کر رہے تھے وہاں سے آ رہے ہیں. تو بڑی ایک طویل حدیث ہے. تو اللہ فرماتے جاؤ انہیں کہو کہ میں نے تمہیں بخش دیا اور ان کے لیے جنت میں مکان بناؤ. تو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ ہیں الحمدللہ. فرشتے نہ مرد نہ عورت، ان کو قدیم مانا یا خالق جانا کفر ہے. مرد نہیں عورت نہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے. اب یہاں مذاق نہیں اڑایا جا سکتا کہ مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں ہے تو کہیں وہ تو نہیں ہے، تیسری مخلوق تو نہیں. فرشتوں کے بارے میں یہ نوری مخلوق ہے، مذاق نہیں اڑائیں گے. مذاق اڑانا بڑا خطرناک ہو جائے گا. کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے. بات آگے آ گئی. کوئی یہ مطلب پڑھ کے اگر کوئی سنائے تو یہ بڑا سیریس ہو کے بتانا ہے، کوئی کسی طرح مذاق نہ اڑا سکے. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جو سمجھنے والی ہیں. اچھا، بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں. ایسا کہنا ناجائز ہے. ملک الموت آ گیا. قریب کفر ہے. فرشتوں کے وجود کے انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے. کچھ لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا تو یہ انکار کرنا، کیوں قرآن پاک میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ دیکھیں آپ ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا. سورہ قدر میں نے آپ کو سنایا. جن کا بیان، جن آگ سے پیدا ہے، فرشتے نور سے، جن آگ سے. ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے. شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے ان کی. ان میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، سنی بھی، بدمزہ بھی، ہر طرح کے ہوتے ہیں جنوں میں. ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے، زیادہ خطرناک بدکار ہیں. جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام، یہ بھی کفر ہے. ایسا نہیں. جن ایک مخلوق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ایک الگ سے مخلوق ہے. موت اور قبر کا بیان. کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے نظر آتے ہیں. مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب. اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. جو ہیڈنگ لگائی ہے نا، کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، معتبر نہیں اس وقت. کیونکہ ایمان تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ہے. بے دیکھے یقین کرنے کا نام ایمان ہے، ان دیکھے. اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا. جیسے قرآن پاک میں سورہ یونس میں جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کو گوتے آنے لگے تو اس نے کہا میں اب میں مسلمان ہوتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اب مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو غرغرہ موت اس کو کہتے ہیں. مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں. جب روح نکالنے آتے ہیں فرشتے مسلمان کی تو کہتے ہیں آؤ، ٹھیک ہے، ایک ململ کا کپڑا لے آتے ہیں. جیسے یوں سمجھنے کے لیے آٹے سے جو ہے بال نکالا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. تو کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، تار تار، جیسے کہ ململ کا کپڑا تار تار ہو جائے نا، تو ایسے اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں. مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ جس طرح ہندو کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے، ایک اگر آپ نے اچھا کام کیا تو اگلے جنم آپ کسی اچھے انسان کی شکل میں آئیں گے. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر کسی اور آدمی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں روح رہتی ہے. یہ خیال رہے کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، یا چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ یا پودے میں، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا معنی کفر ہے. اسی کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں. یہ آواگون، ہندو اس کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں. یہ تقابل ادیان جب آپ پڑھیں گے نا، ہم نے پڑھا ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں، تو وہ آواگون اور تناسخ یہ عقیدے کن کے؟ ہندوؤں کے. مسلمانوں کا ہے کہ ایک ہی آپ کو جنم ملا ہے، اسی جنم میں جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، اور شکر ہے مالک کا کروڑ احسان کہ اسی جنم میں ایک ہی ملا ہے ہمیں، اس میں ہم مسلمان ہیں. اس میں ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں.
اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، بہت بڑی ہمارے لیے یہ جو ہے وہ شکر کا موقع ہے کہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا کروڑ احسان تو نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا، ہمیں یہ ٹائم دیا، موقع دیا کہ ہم تیرا دین سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما، آمین۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد موت، یہ جو روح مٹتی نہیں، مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ابھی اس کا سوال جواب، ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی، کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، کسی کے اعلیٰ علیین میں ہے، کسی کے زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روحیں قید رہتی ہیں، کسی کی چاہے برہوت میں، یہ چاہے برہوت نیچے لکھا ہو یعنی یمن میں واقع کنواں ہے، کسی کی سجین میں، جہنم کی ایک وادی ہے، کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر میں جہاں ہندو مر جاتے ہیں، تو یہ روحیں مختلف جگہوں پر رہتی ہیں۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ یہ سوال، اس کا جواب، بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح کا اس کا لگاؤ رہتا ہے۔ روح کا بدن، جب آپ کسی کے پاس جائیں قبر پر تو اسے محسوس ہوتا ہے، روح اس کے ساتھ اس کا فوراً اس کا کنیکشن ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بندہ ملنے کے لیے آیا ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جدھر چاہے وہ چلی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، روح را قرب و بود مکانی یکساں راست، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے، جہاں چاہے وہ چلی جاتی ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال، ٹھیک ہے، جو یہ مانے کہ روح مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ یہ بھی حدیثوں میں ہے، مشکات المصابیح میں پڑھیں گے، جب آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، جو گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پکار رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان جنوں کے علاوہ سارے مخلوق سنتے ہیں۔ اگر وہ مردہ جو ہے وہ لاش کسی اونٹ پر رکھی جائے تو اونٹ پریشان رہتا ہے، تو وہ بولتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ مردہ بولتا ہے، لیکن ہمیں نہیں سنائی دیتا، کیونکہ یہی ہے نا ان دیکھی ایمان لانا۔ اگر پتہ چلے کہ یہ بول رہا ہے تو سارے کام کاج چھوڑ دیں۔ تو قبر کا دبانا، دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح کہ جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر جا جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ مان والحفیظ، جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو یہ جو موت کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اس دین کے صدقے میں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاض الصالحین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی دوست جدا ہو کر رخصت ہو رہا ہو تو اسے وصیت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا، یعنی کوئی آپ کو جا رہا ہے کہیں سفر میں جا رہا ہے تو آپ اسے دعا کے لیے کہیں، وہ آپ کو کہیں۔ قرآن پاک میں وَوَصَّىٰ بِإِبْرَاحِیمَ بَنِیهُ وَیَعْقُوبَ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، اور اسی دین کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، پس نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے، ٹھیک ہے۔ یہ وصیت کی کہ حالت اسلام ہی میں تمہارا خاتمہ ہو۔ اور اس سلسلے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی زید بن ارقم یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد واعظ و نصیحت کے ضمن میں فرمایا، اما بعد، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد فرشتے میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں، وصال کی طرف اشارہ ہے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز کتاب اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن پاک،
اس میں ہدایت اور روشنی ہے، پس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے تھامے رکھو۔ چنانچہ آپ نے قرآن سے تعلق قائم کرنے پر خوب رغبت دلائی کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو تھامو، جیسے الحمدللہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ قرآن پاک کو سمجھنا، اپنی زندگی میں لانا۔ اور فرمایا میرے اہل بیت میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یاد دلاتا ہوں، یعنی میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں کہ تم ان سے محبت کرو، مطلب یہ کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ماشاءاللہ نبی علیہ السلام کا گھرانہ۔ تو یہ حدیث آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ دوسری، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تو کچھ 20 دن تک ہم آپ کے پاس رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہایت رحیم اور نرم دل تھے۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ ہمیں گھر لوٹنے کا اشتیاق ہے، تو آپ علیہ السلام پوچھا کہ تم اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم سب نے سب کچھ بتایا، گھر کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ علیہ السلام فرمایا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، وہیں رہو اور ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو، اچھی باتوں کا حکم دو، فلاں وقت میں فلاں نماز اور فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھو۔ جب نماز کے اوقات آئے، نماز کو آئے، تو تم میں سے ایک شخص اذان کرے اور وہ شخص امامت کرا جو سب سے بڑا ہو۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو نماز شروع کر دیں، ایک امام اذان کرے، دوسرے وہ امامت کرے جو تم سے بڑا ہو۔ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میرے بھائی دعا میں ہمیں نہ بھول جانا۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میرے بھائی دعا میں نہ بھول جانا۔ آپ نے ایسا کلمہ فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں ایسا کلمہ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں مجھے پوری دنیا کے مل جانے پر بھی اتنی مسرت نہ ہو جتنی مسرت مجھے اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا میرے بھائی مجھے دعا میں نہ بھول جانا، کہ پوری دنیا مجھے مل جائے اتنی مجھے مسرت نہیں ہوگی جتنی اس بات پہ مسرت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی تو میرا بھائی ہے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ آگے حدیث حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قریب ہو جاؤ، میں تمہیں رخصت کروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں تیرے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں کہ تیرا دین سلامت رہے، تو امانت دار رہے اور تیرا خاتمہ ایمان کے ساتھ۔ تو یہ آپ علیہ السلام رخصت کرتے ہوئے یہ دعائیں فرماتے تھے۔ اچھا یہاں ایک بات ہے، عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہما، چونکہ حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عمر بھی، عبداللہ بیٹا عمر کا، اس لیے اکثر آپ نے سنا رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یعنی حضرت عمر سے اللہ راضی ہو، عبداللہ سے، ٹھیک ہے، اور ویسے عام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ اب آپ کو آ جانی چاہیے کیونکہ آپ نے ضمیریں پڑھنی ہیں، ٹھیک، عنہ، عنہما، عنہم، ٹھیک ہے، انہا، انہما، انہن۔ اگلی حدیث، آخری حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے زاد راہ عنایت کیجیے، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے تقوی جیسا زاد راہ عنایت فرمائے۔ اس نے عرض کیا زیادہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے۔ عرض کیا اور زیادہ کیجیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے لیے نیکی آسان کر دے، تو جہاں بھی ہو تیرے لیے نیکی آسان ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نیکی ہمارے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے، نیک کام کرنا ہماری آسان ہو جائے اور ہمارا دل کرے، یعنی نیکی کرنے کو ہمارا دل کرے اور نیکی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو آپ نے یہ دعا دی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دعا دیں، الوداع کہیں، تو اس سے دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ تیرے لیے آسانی فرمائے اور تیرے لیے نیکی آسان ہو جائے۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لیے نیکی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ جی